اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البروج اور سورہ طارق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ پہلے سورہ البروج نزول کے لحاظ سے یہ 27ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 50ویں سورہ ہے۔ اس کے کل 22 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ البروج جو ہے اس کے اوپر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان بروج والے کی، برجوں والے کی، والیوم الموعود اور یوم موعود کی، وشاہد و مشہود اور شاہد اور مشہود کی۔ البروج، البروج کا روٹ ہے برج، بے رے جیم، اور یہ برج کی جمع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ برج کی جمع کا صیغہ ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیف پوسٹس، مینشنز، اور بعض اوقات ان کو ویئر ہاؤسز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ انڈر لائنڈ ہے وہ ہے موعود۔ اس کا روٹ ہے وعد، واو اینڈ دال، جسے ہم وعدہ کا لفظ بناتے ہیں، تو موعود وعدہ کردہ، پرامسڈ۔ شاہد کے معنی ہوتے ہیں مشاہدہ کرنے والا، وٹنس، اور مشہود وہ چیز جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اب لفظ بروج جو ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ بعض علماء کرام نے جو محل کے ارد گرد بنائی جانے والی محفوظ کوٹھیاں ہوتی ہیں ان کو برج قرار دیا ہے، اور بعض نے جو کوٹھڑیاں قلعے کی دیوار کے اوپر ایک حفاظتی نقطہ نگاہ سے بنائی جاتی ہیں انہیں بروج قرار دیا ہے۔ اور ابن فارس کے قریب اس کا بنیادی مفہوم ظاہر ہونا اور جائے پناہ، کہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ اب جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو ذات بروج کی قسم کھا کے یوم موعود یعنی اس مقرر کردہ وقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جب ہمارے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ التکویر آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، معلوم ہو جاتا ہے ہر نفس کو جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ یوم موعود میں دو طرح کے گروہ کہہ لیں یا دو طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو احکامات ربی کے تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ مطابق سنوار لیا تھا، اپنے نفس کی صحیح تربیت کی تھی اور روحانی ترقی پائی، تو ان کا ساتھ شاہدین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہمیں ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ نہیں عظیم کرتی انہیں کوئی بڑی گھبراہٹ بھی، اور ان کی ملاقات کے لیے ملائکہ ہیں۔ یہ ہے تمہارا وہ یوم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ذات کو ترقی دیتے ہیں تو وہ شاہد اور مشہود کا ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔ قتلا اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے صاحبان، النار ذات الوقود، ایک آگ ایندھن بھری، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پہ بیٹھے رہے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ مشاہدہ کرتے۔ الاخدود اس کا روٹ ہے خدد، خے دال دال، کھائی، گہرا گڑھا،
या आमतौर पे हम कहते हैं खड या खड्डा, डिच, डेप्थ, बॉटम, लेकिन इसमें जो ज्यादा जोर होता है वो गहराई पे होता है। दूसरा लफ्ज़ था अलवकूत, वक़्त से बना, जलने का सामान। ये लकड़ियां भी हो सकती हैं, ये कोई पेट्रोल भी हो सकता है, ये कोई मट्टी का तेल भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जलाने में इस्तेमाल हो, जिसे आप कह सकते हैं फ्यूल। कूद, काद से बना, काफ एंड दाल, बैठे रहे, केप्ट सिटिंग। अब जैसे पहली 3 आयात जो हैं उनको आपने डिस्कस करते हुए ये देखा था कि 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह के बारे में बात की जिन्होंने अपनी ज़ात को तरक्की दे ली, वेरा जो दूसरा ग्रोह उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपनी मन मर्जी करते हुए जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में ही गुजार दी, यानी ज़िंदगी की जो सबसे निचली तर्ज अमल था या निचली तर्ज ज़िंदगी थी उसको अपनाए रखा। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 179 इसी तरह के लोगों की जो हालत है उसकी अक्कासी कर रही है। और हमने फैला रखे हैं जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नो इंस। उनके दिल हैं कि वो उनसे समझते ही नहीं, उनकी आंखें हैं कि वो उससे देखते ही नहीं, उनके कान हैं वो उनसे सुनते ही नहीं। ये हैं जैसे चौपाए, बल्कि इनसे भी ज़्यादा भटके हुए यही हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अब बजाय इसके कि ये अपने कल की फिक्र करते, ये दूसरों के लिए गड़े खोदते और उन गड़ों में अपने फितनों की आग भरते और मोमिनीन के खिलाफ इस तरह की हरकतें तमाशा समझ के देखते रहते। ये अलग बात है कि जो गड़े उन्होंने दूसरों के लिए खोदे थे वो उन गड़ों में खुद ही गए। गोया इन लोगों ने ख्वाहिशाते नफ्स पे काबू पाकर जिंदगी की सबसे जो कमतर तरज है यानी हिवानी जिंदगी, उससे बुलंद होने की कोशिश ही नहीं की, तो इस तरह असफल साफिलीन में ही पड़े रहे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और नहीं वो इंतकाम ले रहे इनसे सिवाय इसके वो ईमान रखते हैं अल्लाह ताला इज़्ज़त वाले हम्द वाले का। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, जिसके लिए बादशाहत है आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। नक़मू, नक़म से बना, नून काफ मीम, बदले ले रहे हैं, रिजेंटिंग और टेकिंग रिवेंज। अब ऐसे लोग मोमिनीन से महज इस बात का इंतकाम ले रहे हैं कि वो अल्लाह ताला पे ईमान ले आए हैं, और उन्होंने इन लोगों से अलग एक जो तर्ज ज़िंदगी है वो इख्तियार कर ली है। जैसे कि सूरह माइदा आयत नंबर 59 में इरशाद है, कह दें ए अहले किताब, तुम हमसे काहे का इंतकाम ले रहे हो सिवाय इसके कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पे और जो कुछ नाज़ल किया गया हम पर, और जो कुछ नाज़ल हुआ इससे पहले, और तुम में से अक्सर फासिक हैं। अब ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिस अल्लाह ताला पे वो ईमान लाए हैं वो इस पूरी कायनात का खालक और मालिक है। और ये लोग जो ऐसे उल्टे काम करने वाले हैं, जब तक ये उस अपने हकीकी खालक और मालिक की अमली तौर पे इज्जत और हम्द नहीं बजा लाएंगे, ये कभी भी गुमराही के गढ़ों से नहीं निकल सकेंगे। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मोमिनीना वल मोमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, बेशक जिन्होंने फितना गरी की मोमिनीन और मोमिनात से और फिर नहीं उन्होंने तौबा की, सो उनके लिए अज़ाब जहन्नम है और उनके लिए जलन का अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर, बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने अमाले साले किए उनके लिए बागात हैं कि जारी हैं जिनके तहत नहरें, और ये एक बड़ी कामयाबी है। फतनु, इसका रूट है फतन, फे ते नून, मश्क सितम या तख्ते मश्क बनाना।
persecuted or carried out trial. الفوز، اس کا روٹ فوز فے واو زے، تباہی سے بچ جانا اور گوہر مقصود پا لینا، اور سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں سکسیس، اور ریمین سیف اینڈ اٹین گول۔ اب ایسے تمام لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو محض اس وجہ سے مشق ستم بنائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں، اور وہ اپنے ان الٹے پلٹے اور گناہونے کاموں پہ نہ تو شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مالک حقیقی سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سوزناک عذاب ہے جو ان سب کا کیا درا جلا ڈالے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں، قوانین ربی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، تو بلا شبہ وہ ہر طرح کی تخریبی قوتوں کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک گرفت تیرے رب کی بہت شدید ہے۔ ان ہوا یبدئ و یعید، وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے اور اعادہ کرتا ہے۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا بہت پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، صاحب عرش بڑی ہی شان والا۔ فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے اسے جو ارادہ کرتا ہے۔ بطش، اس کا روٹ بھی بے تو شین ہے، کسی چیز کو زبردستی اور طاقت کے ساتھ لے لینا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ ڈالنا۔ ٹیک سم تھنگ بائی فورس، اور کہہ سکتے ہیں ٹائٹ گرپ۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مکافات کے قوانین ہیں ان کی گرفت بہت سخت ہے، اور یہ قوانین مکمل طور پہ غیر جانبدار اور عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہیں۔ ان میں نہ تو کسی سے زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے رو رعایت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ اگر تم لوگ یہ روش نہیں بدلو گے تو تمہیں اپنے کاموں کی قانون کے مطابق قرار واقعی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور ایسا خالق جو ہر شے کی ابتدا کرتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کسی قسم کے وسائل کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا حکم کن ہی وسائل کے پیدا ہونے اور تخلیق کے مختلف مراحل کو طے کرنے اور اس شے کی مطلوبہ شکل میں ظاہر ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کسی بھی چیز کا اعادہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار اور ارادہ ہی کار فرما ہے، اور اللہ کریم نے اس اختیار اور ارادے سے اشیاء کائنات کے لیے قوانین مرتب کر رکھے ہیں، جن کے تحت یہ نظام کائنات مصروف عمل ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے تمہیں بات سے ان سپاہوں کی یا ان فوجوں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو کفر کر رہے ہیں تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے ورے سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ محیط حوض سے بنا، ہے واو تو گہراؤ کیے ہوئے، انکمپسنگ۔ اب اللہ کریم کا جو قانون مکافات ہے وہ عملی شکل میں نافذ ہے، اور اس کی گواہی کے طور پہ قرآن کریم میں کچھ لوگوں کے اور اس قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قوانین الہیہ کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم رہے، مثلا قوم فرعون اور قوم سمود، اور ان کا جو انجام ہوا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے اور تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی قوانین الہیہ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں
انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ مجید اس کا روٹ ہے جید، جیم یہ دال، جسے ہم ایک لفظ جید کا بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں، بڑی مرتبیت والا یا بڑے مرتبوں والا، انتہائی شاندار، عظیم الشان، اور انگلش میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گلوریس۔ اور جو لوگ ضابطۂ حیات کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ ضابطۂ حیات انتہائی شرف و مجدد کا حامل ہے۔ یہ قرآنی اوراق میں بھی محفوظ ہے اور صحیفہ کائنات میں، اور سب سے بڑھ کے یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لے رکھا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح سورہ الفصلت آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، نہیں آ سکتا اس میں باطل اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، نازل کیا گیا ہے حکمت والے حمید کی طرف سے۔ اب ہم آج کی زیر مطالعہ دوسری صورت الطارق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صورت نزول قرآنی کے لحاظ سے 36ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 86ویں سورہ ہے۔ اس میں کل 17 آیات ہیں اور اس کا نام اسی سورہ کی پہلی آیت کے لفظ الطارق پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم آسمان اور طارق کی، وما ادراک ما الطارق، اور نہیں ادراک تمہیں کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب، نجم ثاقب ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس کہ نہ ہو اس پہ یہ حافظ۔ الطارق اس کا روٹ ہے ترک، توئے رے کاف، کسی چیز کی طرف پہنچنے کا راستہ، آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار، چال چلن، اپروچ، میتھڈالوجی اور وے۔ النجم ثاقب، زاویہ نگاہ، زاویہ نظر، آپ کہہ سکتے ہیں سائٹ، ویژن، پوائنٹ آف ویو۔ اب ان آیات میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دراصل ہماری زاویہ نگاہ ہی ہماری طریقے زندگانی ہے۔ اگر یہ زاویہ نگاہ درست ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ گامزن ہیں اور قدم با قدم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ زاویہ نظر درست نہیں ہے تو منزل سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو نظر ڈالے انسان کس چیز سے تخلیق ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خلق کیا گیا ہے ایک اچھلتے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے پشت اور چھاتی کے بیچ سے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹا لانے پہ قادر ہے۔ دافق دفق سے بنا، یک بارگی باہر نکلتا، جو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایجیکٹڈ۔ دفق کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو یک بارگی گرا دینا یا ایسی تیز رفتاری ہے جس سے سواریاں اچھل جائیں۔ ابن فارس کے نزدیک اس کے معنی کسی چیز کو آگے کی طرف دھکا دینے کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس کا استعمال انسانی تخلیق کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ اب بیان کیے گئے جو معنی ہیں ان کے لحاظ سے آیت نمبر 6 کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اسے خلق کیا گیا ہے تیزی سے اچھل کر گرنے والے پانی، یعنی مادہ تولید ہے۔ اب مادہ تولید کا یہ جو قطرہ ہے اس میں زندگی کی تمام خصوصیات چھپی ہوئی ہیں۔ رحم مادر میں پہنچ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے
وہ مشہود ہو کر ایک بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا، انہیں جان لینا چاہیے کہ جس قادر مطلق کے نظام کار کے تحت ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے غیب میں تھے، پھر اس دنیا میں ظاہر ہوئے اور مرنے کے بعد پھر غیب میں چلے جاتے ہیں، اس مالک اور خالق کے لیے غیب سے دوبارہ اس دنیا میں ظاہر کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس روز جانچے جاتے ہیں اسرار، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی قوت اور نہ ہی کوئی ناصر، آپ کہتے ہیں کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء ذات رج، اور قسم آسمان رجا ہونے والے کی، والارض ذات صد، اور زمین دراڑ کھانے والے۔ الصدع، الصد، صدا، سواد دال عین، کھل جانا، پھٹ جانا، کریکس ہونا۔ زندگی اور موت کے اس کھیل کی ساری حقیقت مرنے کے بعد بل آتی ہے، لیکن اس حاضری کے موقع پہ نہ تو نفس کے پاس کوئی قوت عمل ہوتی ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ جو اعمال کر لیے ہیں وہی اثاثہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم شعوری طور پہ کسی فعل کی نیت کرتے ہیں تو یہ نیت صعود کرتی ہوئی کتاب المرقوم پہ جاتی ہے، وہاں پہ ثبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے نزول کرتی ہے، اور نزول کرتی ہوئی اسی نفس پہ جس نے نیت کی تھی اس پہ وارد ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنی کی ہوئی نیت کے مطابق وہ فعل انجام دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کو سمجھنے کی ایک اور طرز یہ ہے کہ جب کوئی محنت کش اپنی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو زمین اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہ بیج مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے ایک ننھی سی کونپل کی شکل میں زمین سے باہر نکل آتا ہے، لیکن ان تمام مراحل میں زمین اس کی پرورش کرتی ہے اور بیج میں وہ جو چھپی ہوئی زندگی تھی اس کو مشہود ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ ایک قول فیصل ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور نہیں یہ کوئی تفریح طبع۔ انہم یکیدون قیدا، بے شک وہ چل رہے ہیں ایک چال، واقید و قیدا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک چال کی۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سو ڈھیل دیں کافروں کو، ان کی ڈھیل ہے ایک روئی داد۔ بالحزل، حزل سے وہاں ہے لان، بہلاوے کو یا کسی چیز کو غیر سنجیدگی سے لینا، ان امیوزمنٹ اور نان سیریسلی۔ الحزل بنیادی طور پہ کسی معاملہ کو مذاق کے طور پہ لینا، اور ابن فارس کے مطابق اس کے بنیادی معنی کمزوری کے ہیں، جبکہ امام راغب کہتے ہیں کہ الحزل ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اس لحاظ سے آیت نمبر 13 اور 14 کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، یہ نہ تو سطحی اور نہ ہی غیر سنجیدہ انداز میں بلکہ زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں انتہائی ٹھوس اور مدلل انداز میں بحث کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اس کے ایک ایک لفظ پہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اسے سمجھیں اور عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ ہم اس کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات، اور اگر ہم اس پہ عمل کی بجائے اس کے ساتھ مذاق اور چال بازیاں کریں گے تو قوانین الہیہ کے مطابق ہماری رویداد بھی کافروں والی ہو۔ اب ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی طور پہ خلاصہ، قرآن کریم ایک حقیقت ثابتہ ہے، اس میں بیان کی گئی ہر چیز
عملی طور پہ اس کائنات میں موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پہ خوب غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ جو لوگ اپنی زندگی کی سمت قرآن کریم کے مطابق درست کر لیتے ہیں اور اس سمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اپنے سکون اور راحتوں کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کے مخالفت پہ کمر بستہ رہنے والے، اہل ایمان پہ ظلم و ستم کرنے والے اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھوں میں گر جاتے ہیں اور اپنے لیے پریشانیوں اور دکھوں کا سامان کر لیتے ہیں۔ دراصل گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ اس حقیقت کو فراموش کر دینا ہے کہ ہمیں ایک روز رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے کا مکمل دار و مدار ہماری موجودہ زندگی کی کارکردگی پہ ہے۔ جبکہ اس حقیقت کو یاد رکھنے اور تعلیمات قرآنی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔